بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو شیعہ کتب احادیث میں بھی لکھا گیا ہے اور اہل سنت برادران کی کتب احادیث میں بھی، کہ روز قیامت جب انسان کے اعمال تولیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، جس طرح اس دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں یا اور مقاصد میں استعمال ہونے والی چیزیں، بعض وزنی ہوتی ہیں، جیسا لوہا ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، یہ وزنی ہے۔ لکڑی اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ پتے، چائے کی پتی، ان کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اعمال ہیں، چاہے ہم ان کو ہاتھ سے کریں، پاؤں سے کریں، ہاتھ سے جا کے آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ پاؤں سے خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں یا صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ کان سے مجالس سنتے ہیں، فضائل اور مصائب سنتے ہیں، جن کا نام امیر المومنین نے جوارح رکھا ہے۔ اللہم، دعائی کوئل کے اس جملے کو بار بار تنہائی میں بھی دہرائے ہیں۔ اللہم قو علی خدمتک جوارحی، خدایا تیری خدمت کے لیے میرے ان ظاہری اعضاء اور جوارح کو طاقت بخش۔ ظاہری اعضاء کے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی زبان سے آپ امیر مومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی زبان سے مصائب پڑھتے ہیں، اچھا جی، اسی زبان سے محمد اور آل محمد پر آپ صلوات بھیجتے ہیں، اسی زبان سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، عجیب نام رکھا ہے کتاب کا نام، حلقہ وصل بین امامت و نبوت، یعنی امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے، امامت کو نبوت سے ملانے والی کڑی۔ اس کے اندر روایت دی ہے انہوں نے، آپ بھی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 100 مرتبہ، صبح و شام جو 11 مرتبہ، باقی میں جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، اور وہ حدیث تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ سعد ابن معاذ کی جنازہ میں رسول خدا نے شرکت کی، بعد میں بتایا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں ایک روایت کے مطابق 70,000، دوسری روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ کوئی امام نہیں تھا، وہ سلمان فارسی، ابو ذر اور اس لیول کا صحابی بھی نہیں تھا۔ جی، آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ زندگی میں کیا عمل کرتا تھا یہ بندے خدا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی کسی سے کوئی نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی پارٹی بازی ہے، اس کا حزب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی جس عمل کی وجہ سے سعد کے جنازہ میں 70,000 فرشتے شرکت کرتے ہیں، وہ عمل میں اور آپ انجام دیں گے، ہمارے جنازے میں بھی اتنے فرشتے شرکت کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا یہ زندگی میں کون سا ورد کرتا تھا، کون سا خاص ذکر کرتا تھا، الفاظ یہ ہیں، لقراءتہ سورۃ التوحید جالسا وقائدا۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا،
کھڑا ہوتا، ذاہباً کہیں جا رہا ہوتا، آئباً واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا، راکباً و ماشیا پیدل ہوتا، سواری پر سوار ہوتا، جی ہر حالت میں اس کی زبان پر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کون ہے ہم میں جس کو سورہ قل ہو اللہ یاد نہیں ہے؟ ہاں وقت کو فضول جو ہے نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ توحید سب کا اجر اور ثواب ہے، لیکن عجیب ہے یہ روایت، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد، ان تمام اعمال اور اذکار میں روز قیامت جس عمل کا ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ یہ روایت ہمارے اکثر علماء نے لکھی ہے کہ رسول خدا نے امیر مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، مجھے اللہ کو، خدا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتا ہے کہ اللہ کو، اے علی اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ اللہ، رسول اور علی کی معرفت جو اس کی حقیقت ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، آخری معصوم اس کائنات میں امام زمان ہے، امام زمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، فرشتے ہو سکتا ہے ابھی پیدا ہوتے رہتے ہو جو معصوم خطا ہوتے ہیں، لیکن آخری انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے وہ امام زمان ہے۔ امام زمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو معصوم پیدا نہیں کیا، کسی سے گناہ کبیرہ، کسی سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں وہ چند جملے امیر المومنین کے فضائل کے بیان کروں گا، اس کے نتیجے میں میں بیان کروں گا خدا میرے گناہوں کو بخشے گا، آپ ان کو سنیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو بخشے گا، چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے اور مناقب سے نوازا ہے، لا تحصى کثرتاً، کثرت کی وجہ سے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار فضائل سے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو وہ نوازا ہے۔ ایسے ایسے فضائل باقی صحابہ کرام رشک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک فضیلت جو علی کے رسول خدا نے بیان کی ہے یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یا پتہ نہیں یا 100 عرب کے محاورے کے مطابق وہ سرخ رنگ کی اونٹوں سے جو ہے نا یہ فضیلت ہے، علی مع الحق والحق مع علی، یا علی، اس ٹکڑے کو سمجھنا آسان ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ کافی پیچیدہ ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی کا، حق کا رخ ادھر کر دے جدھر علی کا رخ ہو۔ انہی میں سے جس پر رش کرتے تھے بہت سارے صحابہ کرام وہ یہ ہے ضربت علی یوم الخندق، سمندر ہے یہ، ایک فضیلت فضائل کا سمندر ہے۔ خندق کے دن علی کی ایک ضربت جس کے نتیجے میں عمر ابن عبد ود کو آپ نے واصل جہنم کیا، تمام انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے، علی کی ایک ضربت۔ فمن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کسی مجلس عزا میں، محفل میلاد میں یا دوستوں کی محفل میں سنے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما غفر اللہ لہ
ان گناہوں کو بخشے گا الذی اکتسبھا بالاستماع، خدا ان گناہوں کو بخشے گا جو گناہ اس نے کان سے سن کے انجام دیے ہو۔ اور یہ بریکٹ میں ایک وضاحت ضروری ہے تاکہ غیر ضروری خوش فہمی میں جو ہے نا وہ مبتلا نہ ہو بات دوست۔ کچھ گناہ ہیں ان کی تلافی ضروری ہوتی ہے، تلافی ممکن بھی ہوتی ہے اور ضروری بھی ہوتی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن کی تلافی نہیں ہے۔ آپ نے مثلا خدا نخواستہ گانا سنا ہے، اس کی تلافی توبہ تو ہر گناہ کا علاج ہے، ہر گناہ کا علاج جو ہے نا وہ توبہ ہے۔ توبہ اور پشیمانی کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی تلافی ہوتی ہے۔ کچھ گناہوں کی پریکٹیکلی تلافی ہے، کچھ گناہوں کی پریکٹیکلی تلافی نہیں ہے۔ آپ نے گانا سنا ہے، ملکہ ترنم کا کوئی گانا جو ہے سنا ہے یا آپ نے گایا ہے، اس کی پریکٹیکلی تلافی کیا ہے؟ توبہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہو، اور یہ تو آپ کو پتا ہے، ایسے ہی بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، گانے سے کئی گنا زیادہ غیبت کا گناہ زیادہ ہے۔ ہاں، تلافی کیا ہے؟ تلافی یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی کرو۔ گانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کیا تلافی کریں گے آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، خدایا میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ ادھر صرف یہ کہہ دینا خدایا میں نے فلان مومن کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے معافی مانگ کے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، بشرطے کی لڑائی جھگڑا فساد کا خطر نہ ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل وہ آپ بیل مجھے مار والی بات بنے گی، وہ آگے سے جو ہے نا وہ لٹ پڑے گا، فلان محفل میں نے آپ کی غیبت کی تھی آپ مجھے معاف کریں، تو وہ کہیں لڑنے کا خطرہ نہ ہو کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی اس محفل میں میرا نام بھی لو، وہاں معافی نہ مانگے، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے خدا سے طلب مغفرت کریں۔ اور ایک درخواست کروں گا آپ سے، آج خاتون جنت کے ان دنوں کی برکت سے آپ جو اس لیے فاطمہ کہلائی، امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو، آپ کی شیوؤں کو آتش جہنم سے دور اور الگ تھلگ رکھا ہے۔ خاتون جنت کا واسطہ آپ آج عہد کریں، خدایا جس نے بھی میری غیبت کی ہے وہ چاہے زندہ ہو یا غیبت کر کے مر گیا ہو، میں اس کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ ایک آدمی آپ کی غیبت کر کے مر گیا ہے، ابھی وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہ ہے، سزا پا رہا ہے، فرض کریں کوڑے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ معاف کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے اس کو سزا ملتی رہے گی تو آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے فرمایا معاف کرو تم لوگوں کو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ رمضان المبارک میں سید سجاد ایک ڈائری کے اوپر نا اپنے غلاموں اور کنیزوں کی غلطیوں کو نوٹ کرتے تھے۔ اس سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، اس سے یہ نافرمانی، اس کے یہ نافرمانی، اس لیے نہیں کہ تھوک کے حساب سے آخر میں ان کو سزائیں دیں، نہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا سب کو بلاتے تھے اور بلانے کے بعد کہتے تھے فلان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، فلان سے فلان نے یہ فرمانی کی ہے، فلان نے یہ فرمانی، پھر فرماتے تھے میں تم سب کو دل سے معاف کرتا ہوں اور تم سب مل کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ خدایا جس طرح علی ابن الحسین نے ہمیں معاف کیا ہے تو علی ابن الحسین کو معاف کر۔ معاف کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، یہ کوئی آپ نے خیبر فتح نہیں کیا، معاف کرو تو یہ خیبر فتح ہے، جہاد اکبر ہے۔ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی کو معاف نہ کرو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو معاف کرو، کیونکہ خدا نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو گا، وہ تم بھی تو گناہگار ہو نا، تمہیں معافی کی ضرورت ہے، تم لوگوں کو معاف کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو یہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہر کان سے کیے جانے والا گناہ جو ہے وہ بخشا جائے گا، وہ گناہ بخشے جائیں گے کہ جن کی تلافی نہیں ہوتی، جن کی تلافی ضروری ہے وہاں استغفار کے علاوہ وہ تلافی ضروری ہے۔ وَمَن نَظَرَ
الا فضیلۃ من فضائل علی. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں علی کے فضائل پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بہترین کتاب جو اردو میں امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں لکھی گئی ہے، مستند اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے، وہ مفتی جعفر حسین کی کتاب سیرت امیر المومنین ہے. آپ کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے اس کتاب کو. میرا خیال میں ایک حوالہ بھی شاید شیعوں کا نہ ہو، سارے کے سارے جو ہے نا وہ طبقات ابن سعد وغیرہ کے حوالے دیے گئے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں اور اپنے مطالعے کے دوران ایک علی کی فضیلت کو پڑھیں، مطالعہ کریں. غفر اللہ لہ مکتسبت بالنظر، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے آنکھ کے ذریعے کیے ہوں. چونکہ اس آنکھ سے علی کی فضیلت کو پڑھا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو آنکھ سے بندے نے کیا ہو. اگلا جملہ میں مومنین سے خصوصاً جوانوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کوئی ڈائری رکھی ہوگی جس میں زندگی کے اہم واقعات کو لکھتے ہیں. جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں اور عالم الدین امیر المومنین کے کوئی فضائل پڑھے، بشرطی کہ وہ فضائل جو ہے وہ گڑے گئے نہ ہوں، وہ فضائل جو خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ فضائل جو مستند احادیث میں رسول خدا نے بیان کیے ہیں، وہ فضائل جو دربار یزید میں جناب زین العابدین میں امیر المومنین نے پڑھے ہیں. ان میں سے ایک جو فضیلت کسی مجلس میں سنتے ہیں اس کو صرف کانوں تک محدود نہ کہ گھر جا کے اس کو لکھیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اس کو تحریر کرے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار باقی ہیں اس وقت تک فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. خدا اس بندے خدا کو بخش دے. فرشتے جس کے حق میں دعا کریں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے. اور آخر میں فرمایا، آخری جملے سے پہلے فرمایا النظر الی علی عبادہ. عام طور پر ہم سنتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا صرف اگر عبادت ہو، یہ میری اور آپ کی عبادت یا ان لوگوں کی عبادت جو امیر المومنین کے ہم عصر تھے وہ محدود ہو جاتی، اس کا دائرہ محدود ہو جاتا. اس حدیث میں چہرے کا ذکر نہیں ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی علی کے سراپے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھو وہ بھی عبادت ہے. علی آگے جا رہے ہوں اور آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑے، جب تک آپ کی نگاہ علی کے پشت پر رہے گی آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. اور آخری جملہ یہ ہے، مبارک ہو کہ آپ اس آخری جملے کے مصداق ہیں. فرمایا لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. اللہ تعالی اس شخص کے ایمان کو قبول نہیں کرتا کسی شخص کے جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے.